السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 59 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر، اور صاحب امر لوگوں کی، منکم تم سے، فإن تنازعتم، پس اگر تم جھگڑا کرو گے، فی شیء کسی چیز کے بارے میں، فردوہ تو لوٹا دو اس کو، الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم اگر تم ہو، تؤمنون باللہ، اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، ذالک یہ خیرم بہتر ہے، واحسنو اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگرچہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی اطاعت امیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے احادیث اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو جنرل ڈسکس کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس شخص نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بلا شبہ امام ڈھال ہے، مطلب کیا کہ سب سے پہلے خطرات اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور بہت ڈینجرس قسم کی سچویشن میں اس کو فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اس کے حکم سے جہاد کیا جاتا ہے، اور جہاد میں تمام اسٹریٹجیز آبویسلی امام بناتا ہے یا سپاہ سالار بناتا ہے، اور اگر اس کی اسٹریٹجیز غلط ہوں گی تو سب لوگ پریشان ہوں گے، تو اس کے ذریعے خطرات سے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس امام اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل کرے تو اس کے لیے اس کے سبب سے ثواب ہوگا، اور اس کے برعکس وہ ظلم کا حکم دے تو اس کے سبب سے اس پر وبال ہوگا۔ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر ناک یا کان کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے۔ غلام مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ تھے جن کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، اور جن کو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے لوگ ان کو فالو کرنا اور ان کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتے تھے، تو اس لیے یہ لفظ بولا گیا کہ یعنی کہ اس سوشل سوسائٹی کے اعتبار سے مثال دی گئی کہ یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کا بالکل بھی کوئی مقام نہیں معاشرے میں، اگر وہ تم پر امیر بنا دیا جائے تو، اور وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے مطابق حکم دے اور تمہاری قیادت کرے، لیڈر بنے تمہارا، تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے، اگرچہ اس کا سر چھوٹا ہونے کی وجہ سے منقے جیسا ہو۔ یعنی اس کے فزیکل ڈیفالٹس کا ذکر کیا گیا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر نہیں آتا، بہت بیوٹیفل نظر نہیں آتا، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، یا اس کے اندر وہ دوسری سائڈ پہ وہ اتنا نوازا گیا ہوتا ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ تم پر امیر بنا دیا گیا تو بلا ضرورت اس کے گروپ سے یا اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل کر معاشرے میں انارکی مت پھیلائیں۔ ایک آرگنائزیشن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک لیڈر کی بات مانی جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمے یعنی کہ سنے و اور اطاعت کرے، خواہ وہ اس حکم کو پسند کرے یا اس کو ناگوار سمجھے۔ اگر
اس کو اللہ کی نافرمانی کا جب تک حکم نہ دیا جائے تب تک اس کو اپنے لیڈر کی بات ماننی ہی پڑے گی، اور جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کو اس کی اطاعت کرنے سے اس کو اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمانی میں، یعنی کہ اپنے لیڈر کی اطاعت نافرمانی کے کاموں میں نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام اگر وہ حکم دے تو اطاعت نہ کرے، اچھے کاموں کا حکم دے تو ضرور اطاعت کرے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی، ہم سنیں گے اور تنگی اور آسانی، خوشی اور ناخوشی میں اطاعت کریں گے، اگر ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے گی تو بھی ہم اطاعت کریں گے، ہم ان لوگوں سے ان کی امارت نہیں چھینیں گے جو اس پر قابض ہوں گے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، ہم امارت پر قابضوں سے امارت نہیں چھینیں گے، البتہ جب ہم ان میں کفر دیکھیں گے اور تو پھر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل موجود ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں اس بات کو دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص بھی جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہوا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا جی، یہ بات ہم نے یہاں سے سن لی اور پڑھ لی۔ اب اولی الامر کی تفسیر صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اطاعت کرنے کا حکم کہاں کہاں پر ہے۔ وہ بندہ جو آپ کو لیڈ کر رہا ہو، لیڈنگ پوزیشن میں ہو، تو اس کی بات ہر صورت میں ماننی ہے۔ چھوٹے چھوٹے انڈیویجول ڈفرینسز پہ ناراضگی اور جھگڑا نہیں کرنا۔ جب قرآن حکیم اس طرح سے بات کرتا ہے کہ دو لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو پہلے جس کو زیادہ دیا گیا ہوتا ہے پہلے اس کو اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھے اور اللہ سے ڈرے۔ اسی لیے اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے امیروں کو اور ان لوگوں کو جو کہ لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہیں حکم دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کو ان کی امانت لوٹا دو اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرو۔ جب ان کو یہ حکم مل گیا، یعنی کہ ظاہر ہے کہ امانت کس کے پاس ہوگی، عہدوں کی امانت یا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی پوزیشن ہے جس میں اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آن میرٹ سلیکشن کرنی ہے، تو اوبویسلی یہ پھر وہی بندہ ہے جس کے پاس ابیلٹی، جو لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے، لوگوں کو بھرتی کرتا ہے یا لوگوں کو ان کی ابیلٹیز کے حساب سے کام سونپتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ پابند کیا کہ لوگوں کی ابیلٹیز کے حساب سے کام سونپنے ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی اس ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے۔ اگر فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ امیروں کو نصیحت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اولی الامر لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک گائیڈ لائن ہے، 2 ورڈز کہ فیصلہ کرنا ہے تو انصاف سے کرنا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ دوسرے انسانوں کو میں امانات کی تقسیم میں، عہدوں کی تقسیم میں انتہائی دیانت کا مظاہرہ کرنا ہے اور کسی قسم کی کوئی پرسنل آپ کہہ لیں کہ فیورٹزم نہیں کرنے۔ اب جو دوسری چیز آ گئی ہے، اب وہ ان لوگوں پر آ گئے جو فالوورز ہیں۔ سم ٹائمز جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے اس جماعت میں فس کریٹ کرتے ہیں، میس کریٹ کرتے ہیں، فضول میں ہنگامہ آرائیاں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی سچویشن سے رکنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومنین کو پراپرلی ٹرینٹ کیا کہ لیڈرز کو فالو کرنے سے بہت سے جو آپ کی انرجیز اور اٹینشنز ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک گھر اور فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلام کی نظر میں، اس میں بھی لیڈر کون ہے؟ ہسبینڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے پہلے لیڈر کی ڈیوٹی لگائی کہ اس نے اپنے گھر کے جتنے بھی جن کو وہ لیڈ کر رہا ہے، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور باقی لوگ جو اس کی فیملی میں ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کا کسٹڈین بننا ہے، ان کو پراپر پوری ذمہ داری کے ساتھ رہائش دینی ہے، کھانا دینا ہے، کپڑے دینے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے ایگزیمپٹ نہیں کرنا۔ دوسری طرف جو ان کے فالوورز ہیں، یعنی کہ ان کے انڈر، ان کے ماتحت، ان کو کہا ہے کہ پھر آپ نے ان کو آپ نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، 2-4 باتیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ مل کر چلتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ سیم کسی ایک نقطے پر متفق ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کھانے ہی کی بات لے لیں، اگر 10 لوگ کہیں پہ مل کر جا رہے ہیں تو ہر بندہ اگر اپنی جگہ پہ لیڈر ہوگا تو کسی ایک نقطے پر سب لوگ متفق نہیں ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ جی ہم نے اس ریسٹورینٹ میں کھانا ہے، کوئی کہے گا ہم نے روٹی کھانی ہے، کوئی کہے گا نہیں جی ہم نے چاول کھانے ہیں، کوئی کہے گا نہیں روٹی چاول کو چھوڑو ہم برگر کھا لیتے ہیں، ہم پیزا کھا لیتے ہیں، نہیں اتنے پیسوں کی اتنی چیزیں ملتی ہیں، ہم اس ہوٹل میں اسٹے نہ کریں، ہم وہاں پہ کرتے ہیں، نہیں اس درخت کے نیچے بیٹھنا ہے، نہیں
وہاں پہ جانا ہے. یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. بہت بڑی بڑی باتیں تو بہت دور کی بات ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی پرابلمس ہی بہت سا ٹائم جو ہے وہ ہمارا ویسٹ کر دیتی ہیں جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر میں جا رہے ہیں تو ایک کو امام بنا لیں, پھر اس کو فالو کریں, اس کی بات مانیں. اسی طریقے سے جب کسی آفس میں کوئی شخص آپ کو لیڈ کر رہا ہے اور آپ بنا اس کی پالیسیز ہیں کہ آپ کو یہ ڈیوٹی مل گئی ہے اور آپ نے اب یہاں پر یہ کام کرنا ہے, اور آپ کہیں میں تو یہ ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتا, میں تو کوئی اور کام کروں گا, تو اس طریقے سے پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں, آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, تو ہمیں ایک بہت ہی زیادہ فلیکسیبل ٹیم ورکر بننا ہے, جو قرآن کا یہ مقام ہمیں بتا رہا ہے. اگر ہم ایک سٹیزن ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی رسپانسبل سٹیزن بننا ہے. اولی الامر حکومت میں بھی چاہتی ہے. اب حکومت کہے کہ آپ نے کووڈ کی ویکسین کروانی ہے اور ہم کہیں ہم تو نہیں کرواتے, یا حکومت کہے کہ آپ نے ڈبل سواری پہ آپ پر پابندی ہے اور آپ کہیں ہم تو ڈبل سواری لے کر جائیں گے, یا حکومت کہے کہ ہیلمٹ آپ نے پہننے اور اس کے بغیر آپ نے جو ہے موٹر بائکس نہیں چلانی, تو آپ کہیں ہم تو نہیں پہنیں گے. تو اس طریقے سے جب قانون شکنی ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے زیادہ ریسورسز ان قانون توڑنے والوں کو روکنے میں خرچ ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم ایک رسپانسبل سٹیزن بنیں گے اور ہم اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو ان تمام اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کریں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ایک اولی الامر لوگ ہیں یا جو گورنمنٹ ہے یا جو کوئی بھی تنظیم ہے یا ادارہ ہے, اس کو اپنی انرجیز کو, اپنی مشینری کو, باقی چیزوں کو رائٹ سائڈ پہ, تعمیری سائڈ پہ وہ لگا سکتی ہے اور زیادہ اچھی ترقی ہو سکتی ہے. یہی سیم از ٹرو اگر گھر میں میاں بیوی مل کر کام کرتے ہیں تو گھر زیادہ بہتر طریقے سے گرو کرتا ہے اور بچوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے. اگر میاں اپنی بات منوائے, بیوی کہے کہ میں نے تو سننی نہیں کیونکہ وہ لیڈر, میں تو مانوں گی نہیں ہے لیڈر ہے, تو یہی پرابلم ہر ایک جگہ پہ پھر ہوگی کہ جب میاں بیوی آپس میں وہ اس کو لیڈر نہیں مانے گی, اولی الامر نہیں مانے گی, اس کی اطاعت نہیں کرے گی, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو انرجیز رائٹ سائڈ پہ نکلنی تھیں وہ پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور ایک دوسرے کو سمجھانے میں ویسٹ کر دیتے ہیں. تو جو ایک صحیح طرف ان انرجیز کو لگنا تھا وہ نہیں لگیں. یہ چیز بہت ضروری ہے. ایک لیڈر کو بھی اللہ نے سمجھایا کہ اپنے ایکشن سے لیڈ کرو, دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم نہ کرو, دوسرے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دو, اور پھر جو ان کے فالوورز ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں پابند کیا گیا کہ تم نے لیڈرز کی جو چھوٹی موٹی, اگر وہ کوئی جسمانی طور پر کوئی عیب ہے یا کوئی ایسا عیب ہے تو اس کو اگنور کرو, اس کی کارکردگی کو اس کے ایکشن سے جج کرو. اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے اور بالکل صحیح گراؤنڈز پہ چل رہا ہے لے کر تمہیں, تو پھر تمہیں چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس طرح سے فلیکسیبلٹی ایک ٹیم میں آ جاتی ہے پیاری بہنوں, تو آپ یقین مانیں کہ وہ ٹیم بہت ہی زیادہ ٹائم میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہے. کیونکہ آپ کو لیڈر, آپ کو اپنے ورکرز کو موٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا, آپ کو اپنے ورکرز کو واچ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم کسی کو کام سونپتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کی نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے کہ کیا آپ یہ کام درست طریقے سے یہ شخص کر بھی رہا ہے کہ اپنے کام سے ڈنڈی مار رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100% دونوں سائڈ پہ دیانت ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند آ بھی رہی ہے تو ایک اجتماعی بینیفٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس چھوٹی پرابلم کو یا اپنی اس انکنوینئنس کو, یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, اس کو آپ صبر کر کے پی جائیے. یہی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی ترقی کا راز جو یہاں پر بتایا گیا اور خوبصورت انداز میں بتایا گیا, بہت ہی مختصر الفاظ میں. اطاعت یعنی کہ دل کی خوشی سے ماننا ہے اللہ کو, دل کی خوشی سے ماننا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو, اور اس کے بعد جب آپ ایک سوسائٹی میں موو کریں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جنگل میں رہ رہے ہیں, جہاں آپ کا دل کیا آپ چتر بے مہار کی طرح ادھر ادھر نکل گئے. آپ کو ایک آرگنائزیشن میں کام کرنا پڑے گا. جب آپ مامور ہیں اور آپ کے اوپر کوئی امیر ہے تو پھر جو آپ کو ڈیوٹی لگا رہا ہے, جہاں پہ آپ کو کھڑا کر رہا ہے, جو آپ کی ذمہ داریاں وہ دے رہا ہے, آپ خوشی خوشی اس کو ادا کیجیے اور ایک فلیکسیبل ٹیم ورکر بنیے, اور دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے, اپنے کام سے ڈنڈی نہ ماریں. یہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن پاک کے اس مقام سے ہم نے سیکھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اگر ایک گھر کی
آرگنائزیشن میں ہیں تو ہم نے اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہے، اپنے لیڈر کی خوشی سے اطاعت کرنی ہے. اور اگر ہم اپنے گھر کے علاوہ بھی کہیں کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو دل کی خوشی سے لیڈرز کی اطاعت کریں، بیکاز یو ڈونٹ نو ایکچولی کہ وہ بندہ کس پرابلم یا کس اسٹریس سے گزر رہا ہے. جو بندہ بڑی جگہ پہ ہوتا ہے اس کو زیادہ بڑے اسٹریس ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی سچویشن کو نہیں سمجھتے اور ہم کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو کہ قرآن کے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.